دعوت کے شرائط کیا ہیں اور داعی کے اوصاف، آداب اور شرائط کیا ہیں؟ دعوت کیسی ہونی چاہیے یہ سوال ہے، اور داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ضروریات ہیں کہ وہ تصور کیا جائے کہ اس کی دعوت صحیح خطوط پر ہے اور داعی صحیح داعی ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ اس کے لیے سورہ فصلت کی آیات ہیں 33 سے 36 کا ایک حصہ ہے، وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ دعوت کو سمجھنے کے لیے کہ دعوت کی جو اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں اور اس کی حیثیت، اس کے شرائط، اس کی حدود اور داعی کے اوصاف کیسا تاکہ دعوت مؤثر ہو۔ دعوت اور داعی دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ان آیات کریمہ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جن کا میں نے ذکر کیا۔ سورہ فصلت کی آیات 33 سے 36۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اس شخص کے قول سے، یعنی اس شخص کی بات سے کس کی بات اور بہتر ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت الی اللہ سے بہتر کوئی قول اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ پہلے اس کی شرعی اور فقہی اور اعتقادی ایک حیثیت تھی پہلے سوال میں۔ اب قرآن مجید میں جو اس دوسرے سوال میں اس کی ایک عملی حیثیت اور حدود اور شرائط اور اوصاف آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا اللہ کی طرف، اس سے بہتر کوئی بات ہے ہی نہیں میرے ہاں۔ اس سے بہتر نہ کوئی کلام ہے اور اس سے بہتر نہ کوئی قول ہے۔ خوبصورت انداز کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ۔ فرمایا اللہ کی راہ کی طرف بلانا، اس سے بہتر کوئی قول، کوئی کلمہ، کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کے ساتھ جو اگلا حصہ بیان کیا وہ دعوت کا وصف بیان کرتی اس آیت میں، اور داعی کا وصف بیان کرتی۔ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو ایک تو یہ کہ دعوت الی الحق اور دعوت الی اللہ سب سے بہترین قول ہے، اور اس کی شرط یہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ داعی کے لیے اسی کا قول اللہ کی طرف دعوت کہلائے گا جو اپنی دعوت کے مطابق عمل صالح کرتا ہے۔ جس کا عمل اس کی دعوت کے مطابق نہیں، نہ اس کا قول دعوت ہے اور نہ وہ شخص داعی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ما حصل ہے اس آیت کریمہ کا۔ دعوت سب سے اعلیٰ قول ہے، مگر اسی وقت جب دعوت دینے والے کا عمل اس کی دعوت کے مطابق عمل صالح ہو۔ اگر اس نے دعوت دین کی دی، وہ تقریریں کرتا رہا، جمعے کے خطبے دیتا رہا، میلاد پاک کے جلسوں میں خطاب کرتا رہا، سیرت کے جلسوں میں خطاب کرتا رہا، دعوت و تبلیغ کے اجتماع میں جا کے خطاب کرتا رہا، معراج النبی اور محرم کے جلسوں میں اور تمام مواقع پر خطاب کرتا رہا، نعت کی محفلوں میں اور دیگر جو دروس ہوتے ہیں دین کے، تبلیغ کے، درس و تدریس، جو کچھ کرتا رہا، مگر جو کچھ وہ کہتا رہا اس کا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس کا عمل اس قول کے مطابق نہیں، تو اس کا قول دعوت نہیں اور وہ شخص داعی نہیں۔ وہ ایک تاجر ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑی بڑی دکھ کی بات ہے، اور ہمارے حالات پر وہ شخص ایک تاجر ہے، وہ بزنس مین ہے،
اور آسان سمجھنا چاہیں تو وہ شخص، اس کا ایک سکل ہے، وہ اداکار ہے، وہ فنکار ہے۔ جیسے ہر کوئی اداکاری سے اپنا کھانا کھاتا، روزگار بناتا، پیسے کماتا ہے، سنگر گا کر پیسے کماتا ہے، شاعر شعر و شاعری سنا کر پیسے کماتا ہے، ادیب ادب کی باتیں لٹریچر کی کر کے، لطیفہ گو لطائف بیان کر کے مجالس میں آج کل بڑے شو ہوتے ہیں، وہ کر کے وہ پیسے کماتا ہے، ایکٹر ایکٹنگ کر کے فلموں میں پیسے کماتا ہے۔ ہر شخص جو سکل اور فن ان کے پاس ہے اس کے ذریعے پیسے کماتا ہے۔ تو خطیب خطابت کے فن کے ذریعے پیسے کماتا ہے، سیاستدان سیاست کے ذریعے پیسے کماتا ہے۔ قاعدہ یہ بیان کیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ نیک اعمال سے اگر اس کی زندگی مزین نہیں ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ، اعمال صالحہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، اخلاق حسنہ نہیں ہے، احوال صالحہ نہیں ہے، آداب صالحہ نہیں ہے، وہ دعوت دیتا ہے احسن اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی طاعت کی، رسول کے عشق کی، رسول کی محبت کی، رسول کی اتباع کی، اہل بیت کی محبت کی، صحابہ کرام کی محبت کی، مگر صحابہ کرام کی زندگی اور تعلیمات کا عکس اس کی زندگی میں لب و لہجے سے لے کر اس کی عمل جلوت و خلوت میں نہیں۔ اہل بیت کی مودت کا نام لیتا ہے مگر اہل بیت کا تقوی، مودت، عصمت، پرہیزگاری، عبادت، اللہ کی معرفت اس کی زندگی میں جھلکتی نہیں ہے۔ اولیاء صالحین کی دعوت دیتا ہے، بات کرتا ہے، مگر اولیاء و صالحین کی شب و روز کی زندگی، ان کا قول، ان کا عمل، ان کا فعل، ان کا صدق، ان کا زہد، ان کا اخلاص، ان کی امانت، دیانت اور تقوی اور اللہ کے ساتھ قربت، یہ چیزیں پاکیزگی اس کی زندگی میں نہیں ہیں، عملا صالحا، تو پھر وہ دعوت میں جھوٹا ہے، اور جو کام کرتا ہے وہ اس کا فن ہے، اس کا روزگار ہے۔ تیسری شرط بیان کی وقال اننی من المسلمین۔ یہ وجہ ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ تقریریں بہت ہیں مگر اثر نہیں ہے۔ تقریر کو دعوت نہیں کہتے، تقریر ایک فن ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے بہت سے عقدے کھل جائیں گے۔ خطابت دعوت نہیں ہے، یہ ایک فن ہے۔ نعت خوانی دعوت نہیں ہے، ایک فن ہے۔ تبلیغ جو ہم کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں زبان سے، یہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت اس وقت تک دعوت بنتی نہیں جب تک داعی کے قول اور فعل اور عمل اور سیرت و کردار میں دعوت جھلکے نہیں، اسوہ حسنہ بن کے مطابقت نہ ہو۔ وقال اننی من المسلمین۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ ایک طبقے کی، ایک مسلک کی، ایک مکتب فکر کی، صرف اپنے سلسلے کی، اپنے چھوٹے سے محدود حلقے کی دعوت نہ دے کہ میں نمائندہ ہوں اس ایک مسلک کا، اس ایک مکتب فکر کا، اس ایک جماعت کا، اس ایک سلسلے کا، اس ایک گروہ کا، نہیں، بلکہ اننی من المسلمین، دعوت دیتے ہوئے اسے خیال رہے کہ میں حضور علیہ السلام کی امت کا ایک فرد ہوں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ دین کی دعوت دے، وہ ایک مسلمان ہو کے دعوت دے۔ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم مسلمانیت سے نیچے گر گئے ہیں، امت مسلمہ سے ہماری دعوت نیچے گر گئی ہے، ہماری دعوت گروہی دعوت بن گئی، مسلکی دعوت بن گئی، سلسلے کی دعوت بن گئی، اپنے ذاتی مفاد اور تنگ حلقے کی دعوت بن گئی۔ اس دعوت میں عمومیت نہیں رہی، شمولیت نہیں رہی، امت کا تصور نہیں رہا، عالمگیریت نہیں رہی، حضور کی امت کے ہر فرد کا فکر نہیں رہا، اور پورے دین کی کلیت نہیں رہی۔ اس وجہ سے وہ دعوت نہیں رہی۔ اپنے مسلک پر قائم رہیں۔ میں اپنے مسلک پہ ہمیشہ قائم رہا ہوں اور ہوں۔ اپنے مذہب پہ قائم رہیں۔ میں اپنے مذہب پہ قائم ہوں، فقہی مذہب پر، اعتقاد میں۔ یہ ذیلی تعبیرات ہوتی ہیں، تشریحات ہوتی ہیں، آپ کا چوائس ہے، آپ اس کو اپنائیں، دوسرا دوسرے کو اپنائیں۔ تعویلات ہیں، تشریحات ہیں، تعبیرات ہیں، مگر یہ دعوت کا موضوع نہیں ہونے چاہیے۔ دعوت کا موضوع اللہ کا دین، امت، خیر، جس سے بھلائی پیدا ہو، جدائی پیدا نہ ہو۔ اور پھر آگے اسی آیت کریمہ کے بعد فرمایا، داعی کی شرط یہ ہے
ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ دعوت تب دعوت ہوگی اگر دائی کے اندر عمل یہ ہوگا کہ وہ سمجھیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتے۔ یہ ذکر دعوت کے ساتھ ہی اللہ پاک کیوں لے آیا اس آیت کریمہ میں؟ دعوت کے ساتھ یہ ذکر کیوں آیا؟ آپ دیکھیں نا، دعوت کا ذکر کیا، عمل صالح کا، اور ساتھ فرمایا حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہوتی۔ نیکی اور بدی، اچھائی اور بلائی دو طرز عمل ہیں، یہ کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ دائی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دعوت کو مؤثر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کردار مطلوب ہے، ایک سیرت مطلوب ہے، ایک طرز عمل مطلوب ہے۔ فوری فرمایا کہ حسنہ اور سیئہ دائی کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی برابر نہیں۔ اور حسنہ کیا ہے؟ نیکی ہے، اچھائی ہے، حسن ہے۔ اور حسن، نیکیاں، اچھائیاں بے شمار ہوتی ہیں، مگر سمجھ لیں ہر قول اس کے اندر حسن ہے، اس طرح برائی بھی ہے۔ ہر فعل میں حسن ہے، اس طرح قباحت بھی ہے۔ ہر کلمہ میں، ہر لفظ میں حسن ہے، اس طرح برائی بھی ہے، قباحت بھی ہے۔ ہر خصلت میں حسن ہے، اس طرح خصلت میں برائی بھی ہے۔ کچھ خصلتیں، کچھ قول، جملے، فعل زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ان میں حسن زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ کم حسن والے ہوتے ہیں، کچھ اور کم والے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ اس میں اچھائی ہے نہ برائی، کچھ پھر قباحت والے، برائی والے، کچھ اور برائی، کچھ اور برائی والے۔ یہ درجہ بندی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ یہ جو قول، فعل، عمل، سوچ، خصلت، طبیعت اور مزاج اور انداز، یہ سب چیزوں میں جو اچھائی ہے، حسن ہے، شرافت ہے، وقار ہے، تمکنت ہے، خوبصورتی ہے، عمدگی ہے، یہ ایک طرف کے درجے ہیں، اور ایک طرف السیئہ کے برے درجے ہیں۔ آپ کا انداز کیا ہے گفتگو کا، ناپا جائے گا دائی کا۔ اچھا انداز ہے، برا انداز ہے، جملوں کا استعمال کیسے کیا، الفاظ کا استعمال کیسے کیا، لب و لہجہ کیسے کیا، موضوع کیسا چنا، دعوت اللہ کی طرف تھی یا کسی بندے کی طرف تھی، یا دین کی طرف تھی یا ایک مخصوص گروہ کی طرف تھی، اس میں خیر پھیلی یا شر پھیلا، محبت پیدا ہوئی یا عداوت پیدا ہوئی، مسلمانوں کے گروہ قریب ہوئے یا آپس میں پھوٹ گئے، مودت بڑی یا دشمنی بڑی، دھڑے بندی ہو گئی، تفرقہ ہو گیا یا امت میں وحدت ہو گئی، یہ سب چیزیں حسن اور قباحت میں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ تعین کرنا ہوگا کہ کر کیا رہے ہیں، آپ کی دعوت کے خطاب کے اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں اور آپ کے خطاب سے فتوے جنم لے رہے ہیں اور لوگوں کی تکفیر ہو رہی ہے، کوئی کافر بن رہا ہے، کوئی فاسق بن رہا ہے، کوئی گمراہ ٹھہر رہا ہے، کوئی گردن زدنی ٹھہر رہا ہے، کوئی اہل سنت سے خارج ہو رہا ہے، کوئی اسلام سے خارج ہو رہا ہے، کوئی جہنم جا رہا ہے، کوئی بے ایمان بن رہا ہے، کوئی مسلمان بن رہا ہے، یہ ٹھیکیداری ہو رہی ہے اور تفرقہ در تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ دعوت الی الخیر نہیں ہے، یہ دعوت الی الشر ہے۔ یہ اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے، یہ شیطان اور طاغوت کی طرف دعوت ہے۔ ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے اس کا غور کرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بندے کو خیال رہے کہ حسنہ ایک چیز ہے، سیئہ ایک چیز ہے، حسن ایک چیز ہے، قباحت ایک چیز ہے۔ آپ غور کریں دائی اپنے ہر جملے میں، اپنے لباس میں، وضاقتہ میں، گفتگو کے انداز میں، اپنے موضوع میں، اپنے دلائل میں، اپنے سخن میں، وہ دیکھے کہ حسن پیدا ہو رہا ہے، اچھائی، عمدگی، خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، یا تنافر، نفرت، عداوت، بغض اور خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ خصلتوں کے اندر بھی حسن و قباحت ہے۔ فرمایا جیسا کریں گے ویسے حسنات پیدا ہوں گے، لہذا دائی کو احسن الاقوال ہونا چاہیے۔ دائی کی بات جیسی کسی کی بات نہ ہو، دائی کے لب و لہجے جیسا کسی کا لہجہ نہ ہو، دائی کے فعل اور عمل جیسا کسی کا فعل اور عمل نہ ہو، دائی کی سیرت و کردار جیسی کسی کی سیرت و کردار نہ ہو، دائی کا جو انداز تخاطب ہے دوسرے سے بات کرنے کا، اس سے بہتر انداز تخاطب نہ ہو، حتیٰ کہ اس دائی کی دعوت میں جو دین کی بات کر رہا ہے اس کے اندر موعظت ہو، نصیحت ہو، بھلائی ہو، دوسرے کی اچھائی کی طلب ہو، خیر خواہی ہو، اور اگر اختلاف ہو جائے کسی سے
وجادلہم باللتی ہی احسن، تو مجادلہ میں بھی حسن کے مقام پہ نہ رہے بلکہ احسن کے مقام پہ رہے، بہتر نہ رہے بہترین رہے۔ اگر کوئی اختلاف کرے آپ کے فتویٰ سے، علمی اختلاف ہو جائے، موقف میں، مسلک میں، فقہ میں، فتویٰ میں، نقطہ نظر میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس وقت بندے کو پرکھا جائے گا کہ یہ کہاں کھڑا ہے۔ اگر اختلاف کی حالت میں بھی اس کا طریقہ احسن رہتا ہے، یعنی بڑا اعلیٰ اور عمدہ، تو یہ داعی ہے۔ اور جو ہی اختلاف ہوا اس نے ایسی تیسی کر دی، فتوے لگائے، اکھاڑ دیے، پھینک دیے، اس کی کھال اتار دی، اس کا چھوڑا ہی کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں پہنچا دیا۔ تو جب یہ اتنے غصے میں آ گیا اور یہ حدود توڑ دی تو نہ وہ داعی ہے اور نہ اس کا جو کچھ بیان ہے وہ دعوت ہے۔ تو دعوت کی یہ شرائط ہیں۔ لہٰذا داعی کے لیے نیک خصلت ہونا، نیک سیرت ہونا، نیک کردار ہونا، نیک آواز ہونا، نیک اس کا کلمہ ہونا، نیک قول ہونا، اس کا نیک فعل ہونا اور اس کی نیک طبیعت کا ہونا، خصلت و طبیعت کا، یہ ساری حرکات و سکنات اس کی دعوت کو مؤثر بناتی ہیں اور داعی کو داعی بناتی ہیں۔